کالے دھاگے پر سورۃ الکوثر کا ایسا عمل کہ آپ لوگوں کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ یہ عمل جو ہے آپ کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ کالا دھاگا، بس ایک بلیک آپ نے تھریڈ لینی ہے اور اس پر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کا یہ طاقتور ترین عمل کرنا ہے، اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں، بعض لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ کالا دھاگا کیا کرے گا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے۔ بے شک وہ بالکل اپنی جگہ درست بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کالے دھاگے پر اللہ کا کلام ہی پڑھا جائے گا۔ اصل کالا دھاگا نہیں ہے، اصل اس پر کرنے والا عمل ہے۔ مطلب کہ قرآن بھی ایک کتاب ہے، اگر قرآن کے الفاظ کو، کلمات کو کسی کاغذ پر لکھ دیتے ہیں تو اس کاغذ کی ہمیں ادب کرنا، احترام کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ اگر قرآن کی آیت کسی کتاب پر یا کسی کاغذ پر لکھ دی جائے تو وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کالا دھاگا ہے اور اس پر سورۃ الکوثر کا عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر گرا لگانی ہے۔ جو میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یقین جانیں یہ جو مقدس عمل ہے اور جو روحانیت سے بھرا عمل ہے اور نورانیت سے بھی بھرا عمل ہے، آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہنے کو یہ بات تیار ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کو صرف ایک بار کر لیں، لیکن مجھے آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میں کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہا، بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، یہ میری شرط ہے۔ ایک سیکنڈ بھی اسکپ نہیں ہونا چاہیے، اس ویڈیو کا حرف حرف آپ نے سننے ہیں، کیونکہ یہ روحانیت سے بھرا عمل ہے۔ اگر آپ نے ہلکی سی بھی اس عمل کی بے حرمتی کری، یقین جانیں آپ برباد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اس لیے پورا دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الکوثر کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورۃ الکوثر خصوصی طور پر ہمارے نبی پاک کی خوشنودی کے لیے آئی تھی، آپ کو خوش کرنے کے لیے آئی تھی، آپ کو کوثر کا پیغام دینے کے لیے ہی آئی تھی، اور ان سب سے بڑھ کر جو کفار نبی پاک کو تانا دیتے تھے کہ آپ کی تو اب نسل ہی نہیں چلے گی کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور جب نبی پاک کے حضرت بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس پر وہ تانا دیتے تھے، تو نبی پاک سخت غم سے دو چار ہوتے تھے۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے بتایا کہ اے حبیب غم نہ کرنا، جو تیرا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، اس کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہنا۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس آپ کو اشارہ بتانا تھا کہ یہ صورت جو ہے وہ دشمنوں کے لیے آئی ہے۔ اسی طریقے سے غریبی بھی بہت بڑی دشمن ہوتی ہے، قرض مانگنا یہ بھی بہت بڑی دشمنی ہے، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ بھی بہت برا عمل ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو ہی کاٹنے کے لیے یہ آپ کو خدمت میں عمل لے کر آیا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک بار کی محنت ہے، دیکھیں صرف ایک بار کی، انشاءاللہ نسلیں سنور جائیں گی آپ کی۔ صرف ایک بار محنت کرنی ہے، بامشکل آدھا گھنٹہ لگے گا۔ دیکھیں عمل بڑا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ میری کچھ مائیں، میری بہنیں وہ تھک بھی جائیں گی، ان کی تھکاوٹ کو میں یقین کریں سب سمجھتا ہوں، لیکن ایک بار کی محنت، صرف ایک بار کی محنت آپ کی نسلیں آپ کا مقدر سنوار دے۔ کیا یہ چھوٹا سودا ہے؟ خود بتائیں، کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ عمل بہت دھیان سے ملاحظہ کریے گا۔ ایک کالا دھاگا لے لیں، اس کالے دھاگے کو اپنے سامنے رکھ لیں، یعنی کہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔ باوضو ہونا انتہائی ضروری ہے، انتہائی۔ اور پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، کوئی اور سا درود نہیں پڑھنا۔ جن کو نہیں آتا وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن کو آنا ہے وہ 11 بار ہی پڑھیں گے۔ ایک بار کا عمل ہے نا، ایک ہی بار کر کے پھر آپ نے رکھ دینا۔ 11 بار آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 144 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور ایک گرا لگانی ہے، ایک گانٹھ لگانی ہے، جو گٹھان ہوتی ہے وہ لگانی ہے۔
144 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک گانٹھ لگانی ہے اور پھر دوبارہ 144 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور پھر ایک اور گانٹھ لگانی ہے، اس کے بعد دوبارہ 144 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے 6 گھانٹیں لگانی ہیں۔ 6 گانٹھ لگانے کے بعد جب آپ لوگ پھر دوبارہ 144 بار پڑھیں گے اور 7ویں گانٹھ جب آپ لوگ لگائیں گے، 7ویں گانٹھ آپ لوگ لگائیں گے اس طریقے سے کہ وہ دونوں دھاگے آپس میں جڑ جائیں اور ایک گول دائرے کی شکل اختیار کر لیں، یعنی کہ آپ کے اپنے ہاتھ پہ باندھنی ہے، وہ گرہ آپ نے اپنے ہاتھ پہ باندھنی ہے۔ یہ 7 گرہیں ہو گئیں۔ اگر کوئی میری ماں میری بہن یہ چاہتی ہے کہ میں بار بار اس کو اتار دوں تو 7ویں گرہ آپ لوگوں نے ادھر نہیں لگانی ہے، وہ الگ آپ نے گرہ لگانی ہے، اور میں یہی کہتا ہوں آپ الگ ہی گرہ لگائیے گا، یعنی کہ 7 گرہ لگا دیے گا اور اس کے بعد آپ لوگ جو 8ویں گرہ لگائیں گے اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 7 گرہ کا یہ عمل ہے، یعنی کہ گٹھانوں کا، گانٹھوں کا، میں گانٹھ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت لوگ پنجابی بھی ہوتے ہیں، بہت ساری لینگویجز کے بندے سن رہے ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی ہی زبان میں بات کروں۔ تو آپ لوگوں نے گانٹھیں 7 لگانی ہے، 8ویں گانٹھ یعنی کہ جب آپ لوگ باندھنے کے لیے لگائیں گے تو اس پہ نہیں پڑھنی، یعنی کہ 7 گانٹھوں کا یہ عمل ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 بار دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس پر ہر گرہ لگانے کے بعد اس گرہ پہ دم کرتے جانا ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ کا روحانی نورانی عمل ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس دھاگے کو پہن بھی لیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا کس طریقے سے مانگیں گے؟ دیکھیں، محنت آپ نے کر لی، اب آ گیا اجرت کا ٹائم۔ مقصد یہ کہ اب آ گیا سیلری کا ٹائم، سیلری لینی ہے اللہ پاک سے۔ اب آپ لوگ دعا مانگیں، ہر بار آپ لوگ درود کیا نام ہے، سب سے پہلے تو آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہر بار مانگتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، اپنی حاجت بتاتے ہوئے ارحم الراحمین ایک بار پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ لوگ دعا مانگ رہے ہیں جیسے یا ارحم الراحمین میرے اندر سے غریبی دور کر دے، یا ارحم الراحمین میری نسلوں کو شاد و آباد کر دے، یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پر رحم کر دے، یا ارحم الراحمین اپنی مدد کو جاری فرما دے، یا ارحم الراحمین میری غریبی کو، میری مفلسی کو، میری محتاجی کو مجھ سے جڑ سے دور فرما دے، یا ارحم الراحمین میری نسلوں سے غلامی کو ختم کر دے۔ اس طریقے سے آپ لوگ ہر بار یا ارحم الراحمین کہیں گے اور پھر اللہ پاک سے اپنی ایک حاجت بتائیں گے، پھر دوبارہ یا ارحم الراحمین کہیں گے اور ایک حاجت بولیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے دعا مانگنی ہے اور آخر میں آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کو اسٹارٹ کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ اور اینڈ میں درود ابراہیمی پہ ختم کرنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب وہ دھاگا آپ کا مکمل ہو گیا 41 دن تک کے، آپ لوگوں نے ظہر کی نماز کے بعد عشاء کی کوئی ایک دن مختص کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں میرے حساب سے، یا فجر کے بعد کر لیے گا، یعنی کہ سوتے وقت یا اٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہر بار 144 مرتبہ یہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، صرف 41 دن تک، ایک ہی بار کا عمل ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یہ ایسا نورانی روحانی عمل ہے، آپ لوگوں کی نسلیں سنور جائیں گی، یقین جانیں اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے عمل کر لیا۔ ایک بار کی محنت ہے، اگر کاہلی دکھائیں گے، سستی دکھائیں گے، یقین جانیں عمل کام نہیں آئے گا۔ اور اگر خواتین اس عمل کو کر رہی ہیں اپنے خاص ایام میں، ان کو اجازت ہے وہ اس عمل کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن نہاتے ہی دوبارہ آپ لوگوں نے اس عمل کو سٹارٹ کر دینا ہے۔ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے شادی میں جانا ہے، اگر آپ لوگوں نے چھوڑا یقین کریں دوبارہ دہرانا پڑے گا، دوبارہ دہرانا پڑے گا، آپ لوگوں نے 41 دن پھر دوبارہ پورے کرنے پڑیں گے۔ لیکن جو دھاگا آپ لوگوں نے اپنی کوشش کرنا اپنے جسم سے جدا نہیں کرنا، اور تھوڑا ڈھیلا باندھیے گا تاکہ وضو کرنے میں آسانی ہو، ہاتھ پر کوئی نشان نہ بنے، کوئی تکلیف نہ آئے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، اور اس وظیفے کی اجازت صرف اس کو ہی ملے گی جس نے اس کو ویڈیو کو ہلکا سا بھی اسکپ نہیں کیا ہوگا۔ اور کومنٹ میں اپنا نام لازمی لکھیں، کومنٹ سیکشن میں اپنے لیے دعا کے لیے اپنا نام لازمی لکھیں، اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے، شیئر بھی کریں تاکہ اگر آپ کے وسیلے سے کوئی اس ویڈیو کو دیکھتا ہے، مطلب اس عمل کو کرتا ہے، یقین کریں آپ کے مقدروں کی معراج ہو جائے گی۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب تک کہ وہ اس عمل کو کرتا رہے گا۔ اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔